السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج کا آپ کا دن اچھا رہے، اللہ تعالیٰ کے ذات جو کام آپ گھر سے کرنے کے نکلے ہیں، پنجابی جی کہتے ہیں جڑی کروں صلاح کر کے نکلے ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ تہاڈی پوری کرے اور آپ کی زندگی کو ہمیشہ خوشیوں سے بھرے رکھے۔ گرمی اللہ کرے گھٹ ہوئے، مینوں پتا تسی گرمی تو بڑے تنگ ہو، لیکن اے بھی خدا والے پاسوں میں تو اس کو بھی، اس تکلیف کو بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ بس یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یہ حکومت کو یہ جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے کچھ جگہوں پہ، اس پر کنٹرول بس کرنے میں مدد فرمائے، کیونکہ اگر لوڈ شیڈنگ کم ہوگی تو میرے خیال میں تبھی لوگوں کی زندگی میں سکھ آئے گا، اور ایک گرمی اور دوسری لوڈ شیڈنگ تو یہ مسائل تو ڈیفینیٹ بہت بڑے ہو جاتے ہیں، بٹ اینی ہو اللہ پاک کرم کرے گا۔ ایک ریکویسٹ جو ہمیشہ کرتے ہیں آپ سے، اور آپ وہ پیار اور محبت بھی کرتے ہیں، میری تو سوچ سے بہت زیادہ آپ پیار اور محبت کرتے ہیں، جو ہمارا فیس بک کا پیج ہے اس کو فالو، اور یوٹیوب کے پیج کو سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن کو آپ نے کلک کرنا ہے تاکہ جو بھی ویڈیو ہو وہ آپ تک ٹائم پر پہنچے، اور اس کے علاوہ لائکس اور کمنٹس تو آپ ہمیشہ کرتے ہی ہیں۔ قاضی فائز صاحب نے نا بڑا دھماکہ کیا، اب کمال ہے قاضی صاحب۔ بندیالی گروپ پر وہ میزائل فائر کیا ہے کہ وہ بندیالی گروپ جو ہے نا وہ اب اس کے بارے میں سوچتا رہے گا کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ بندیالی گروپ کی نیندیں حرام کرنے کے لیے بلکہ ہو گئی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ قاضی فائز صاحب میں بتاتا ہوں جو اختلافی نوٹ لکھا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں، جسے سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کیا گیا ہے، جو چند ہی منٹ بعد ہٹا دیا گیا۔ اندازہ کریں قاضی کا وہ نوٹ کتنا خطرناک ہوگا کہ بندیالی گروپ کی نیندیں حرام ہو گئیں، اور اسی نوٹ پر بات کرتے ہیں۔ جیسے قاضی فائز صاحب نے اپنے نوٹ میں لکھا کہ جب سے میری تعیناتی عدالت عظمیٰ میں ہوئی ہے تب سے آج تک کسی مقدمے کی سماعت سے گریز نہیں کیا، نہ کبھی رجسٹرار آفس کو کسی نوعیت کا مقدمہ لگانے یا کسی سے ہٹانے کا کہا ہے۔ ہمیشہ کوشش رہی ہے مقدمے کے ہر فریق کو ایک نظر سے دیکھوں، ہر ایک فیصلے پر ایک ہی پیمانے اور آئین کے مطابق فیصلہ کروں۔ قاضی صاحب نے لکھا کہ پوری صراحت سے کہتا ہوں، خود کو سویلین کے ملٹری ٹرائل کے خلاف مقدمے سے دستبردار نہیں ہو رہا۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی معطلی کے بعد سے عدالت میں نہیں بیٹھا، عدالت میں بیٹھا ہی نہیں ہوں کہ جب سے یہ جو بل ہے یہ اس کو بندیال صاحب نے مطلب روکا ہوا ہے، یا وہ اس کو میں اس کے بعد کسی بھی بینچ میں بیٹھا نہیں۔ اب اگر میں یہ مقدمات سنوں تو میں اپنے آئینی اور قانونی موقف کی خلاف ورزی کروں گا۔ میرا ایک موقف ہے کہ جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوگا تب تک جتنے بینچ بند رہے ہیں سارے کے سارے غیر آئینی ہیں، اور اگر جب سے یہ بل آیا اس کے بعد میں کسی بھی بینچ میں نہیں بیٹھا تو پھر اس میں بھی بیٹھنے کے لیے میرے پاس یہ جواز ہے، کیونکہ میں ان کو آئینی نہیں سمجھتا تو اس میں کیسے بیٹھوں۔ قاضی صاحب نے لکھا کہ آج تک چیف جسٹس پاکستان نے میرے موقف کی تردید نہیں کی، بلکہ حضور نے تو جواب دینا بھی گوارا نہیں کیا۔ مجھے ادراک ہے کہ چیف جسٹس نے اپنے ساتھیوں کو بلا وجہ غیر ضروری کشمکش میں الجھا دیا ہے۔ جسٹس قاضی فیصل نے اپنے نوٹ میں کہا کہ مجھ ناچیز کی رائے میں عدالت عظمیٰ کے سربراہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ عدالت عظمیٰ جیسی آئینی ادارہ فرد واحد کی مرضی سے نہیں چل سکتا۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا اطلاق چیف جسٹس اور دو سینئر ججز پر عائد ہوتا ہے۔ قاضی صاحب کا یہ ایک بہت بڑا جملہ ہے کہ اتنا بڑا آئینی ادارہ اور فرد واحد کی مرضی سے نہیں چل سکتا، اور یہ قاضی صاحب جو آج کہہ رہے ہیں 2 مہینے کے بعد قاضی صاحب کو کوئی الفاظ اگر یہ کہے گا تو یہ صرف 2 مہینے پرانے ہیں، کہ کل کو اگر قاضی صاحب چیف جسٹس بن جائیں اور وہ خود سپریم کورٹ کو اکیلے چلانے کی کوشش کریں گے تو بہت زیادہ دیر نہیں ہوئی ہوگی جو قاضی صاحب آج کہہ رہے ہیں۔ تو قاضی صاحب کو اندازہ ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، تو آنے والے دنوں میں ہمیں لگتا یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ ہے وہ اس طرح سے نہیں چلائی جائے گی جس طرح سے آج بندیال صاحب چلا رہے ہیں، اور جو قاضی صاحب آج سٹینڈ لے رہے ہیں، قاضی صاحب امید ہے کہ آنے والے دنوں اسی سٹینڈ پر قائم رہیں گے اور اپنے ساتھی ججوں کو اپنے ساتھ لے کے چلیں گے، نہ کہ ایک گروپ بنا کر چلیں گے۔ انہوں نے لکھا کہ جسٹس طارق مسعود نے بھی شروع میں کسی بینچ میں بیٹھنے سے کنارہ کشی کی اختیار کی۔ جسٹس طارق مسعود کے موقف کا احترام کرتا ہوں، اس طرح وہ میرے موقف کا احترام کرتے ہیں۔ سینئر 3 جج کی حیثیت میں سمت کو درست رکھنا میرا فریضہ ہے۔ سپریم کورٹ کے نامزد چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ ججز کا گلدستہ اپنی مہک سے فضا کو معطر رکھے گا، کسی کو شک نہ ہو محسوس فیصلے کے لیے خصوصی بینچ تشکیل دیا گیا ہے۔ مجھ سے چیف جسٹس نے 16 مئی کو اچانک تحریری طور پر دریافت کیا، میں کب تک چیمبر ورک کرنا چاہتا ہوں۔ قاضی صاحب نے نوٹ میں لکھا کہ چیف جسٹس کو 17 مئی کو 5 صفحات پر مشتمل جواب ارسال کیا۔ چیف جسٹس کو جواب میں سپریم کورٹ پر پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا ایک بار پھر حوالہ دیا۔
نشاندہی کی کہ مقدمات کی سماعت کے لیے بینچ کی تشکیل چیف جسٹس اور 2 سینئر ججز پر مشتمل کمیٹی کرے گی۔ اس قانون پر عمل نہیں کیا گیا کیونکہ عدالت عظمیٰ نے قانون کو جنم لینے سے پہلے ہی معطل کر دیا۔ تو میرے خیال میں یہ قاضی صاحب کا موقع بڑا واضح ہے، اور ساتھ میں جو جسٹس صاحب طارق مسعود صاحب ہیں کہ بھائی جب تک یہ بل آپ نے روکے رکھا ہے اور اس کو جو مطلب اس کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد جتنے بینچ بن رہے ہیں وہ ان کو اگر جائز نہیں سمجھتے تو وہ اس میں بیٹھے نہیں ہیں، اور اگر بیٹھے نہیں ہیں اور آج اچانک اور آپ نے بٹھایا بھی نہیں ہے، اور اگر وہ چیمبر ورک کا کام کر رہے ہیں تو آپ نے بڑی خوشی سے قبول کر لیا، چلو جان چھٹی قاضی صاحب ساڈے تو سر تو بلا ٹلی ہے، اتنے اندر دفتر کام کرتا پہ کرن دے انہوں، یہی سوچ رہے تھے نا۔ تو اچانک جب آپ کو پتہ ہے کہ وہ چیمبر ورک میں کام کر رہے ہیں پچھلے کچھ عرصہ سے، تو جب آپ کو اچانک آج اتنی ہمدردی قاضی صاحب سے ہو گئی اور ان کو بلا کر اس بینچ میں شامل کر لیا، بدنیتی پر یہ فیصلہ تھا چیف جسٹس بندیال صاحب۔ اچھا جی، تحریری جواب میں نشاندہی کے قانون کے خلاف درخواستیں منظور ہوں گی یا مسترد؟ اگر درخواستیں مسترد کی جاتی ہیں تو درمیانی مدت میں عدالت کو چلانا کیا اس قانون کی خلاف ورزی نہیں؟ معزز چیف جسٹس نے مجھے ایک محکمے میں ڈال دیا، اور محکمے سے اس وقت نکلا جا سکتا ہے جب اس قانون کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ کریں یا حکم امتناعی واپس لے لیں۔ بات سمپل دی ہے، یا تو اس پہ فیصلہ کر دیں یا اس کو جو روک کے رکھا ہوا اس کو کسی سائڈ پہ لگا دیں۔ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج اپنے نوٹ میں یہ بھی لکھا کہ جو سوال چیف جسٹس نے کیا کب تک چیمبر ورک کرنا چاہتا ہوں، چیف جسٹس ہی بہتر جواب دے سکیں گے۔ ان درخواستوں کے حوالے سے خود چیف جسٹس جواب دے سکتے ہیں۔ کب فیصلہ ہوگا، درخواستوں پر فیصلہ کیسے کریں، یہ بھی چیف جسٹس کی ثوابداری پر منحصر ہے۔ پوری قوم کی طرح میں بھی منتظر ہوں، میں بھی چاہتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ فیصلہ کریں، نہ کہ آپ اس کو ڈیڑھ مہینے کی ڈیٹ ڈال دیں۔ جو آپ نے کرنا ہوتا ہے وہ آپ کو رات کو درخواست آتی ہے اور صبح جو ہے وہ آپ لگا لیتے ہیں۔ میرے خیال میں جو قتل کے کیس ہوتے ہیں نا، وہ اگر لوئر کورٹ سے ہوتے ہوئے ہائی کورٹ سے مطلب سپریم کورٹ میں وہ فائل پہنچنے تک 10 سال لگ جاتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں وہ جو درخواست ہے وہ پہنچنے تک 10 سال لگ جاتے ہیں، اور فیصلہ کب ہوگا یہ علیحدہ کی بات ہے۔ لیکن یہاں پر رواج ہی الٹا ہے، گنگا ہی الٹی بہ رہی ہے۔ عمران خان صاحب رات کو ایک درخواست دیتے ہیں، بلکہ وہ بھی آدھی رات کو، اور صبح سب سے پہلے بلکہ اسی رات کو ہی ستے اٹھ کے اینک لا کے کہتے ہیں جی اندر نمبر لا دیو، اور صبح جب عدالت کھلتی ہے تو جو سب سے نیچے درخواست ہوتی ہے عمران خان صاحب کی، اس کو سب سے ملک ریاض والے شاید پہیے لگا کے اٹھا کر سب سے اوپر رکھ دیا جاتا ہے۔ تو پھر سوالیہ نشان تو سامنے آئیں گے، سوال تو آپ سے چیف جسٹس صاحب ہو گئے۔ اسی طرح یہ جو پریکٹس، یہ جو ججز والا بل ہے، اس کو بھی آپ کو چاہیے تھا تاکہ یہ جو جھمیلا ہے، یہ جو لڑائی ہے، یہ لوگوں کے جو وہم ہے، لوگوں کا اس کے اوپر جو ظاہر ہے، لوگوں کا اس کے اوپر بہت زیادہ تحفظات ہیں، اس کو جتنی جلدی ہو سکتے ٹھیک کر سکتے، لیکن آپ نے وہ ٹھیک کرنے کے بجائے اس کو لٹکا کے رکھا ہوا ہے۔ اچھا، پوری یہ قاضی صاحب کا نوٹ تھا جسے سن کر آپ کو اندازہ ہو گیا کہ بندیالی گروپ کتنا پریشان ہے قاضی صاحب سے، اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ بندیال صاحب تو چلے جائیں گے، لیکن جو بندیال صاحب کے اس وقت جو جج ساتھ ہیں ان کا کیا مطلب کہ سوچ ہے، وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب تو کچھ دن اور ہیں، اس کے بعد وہ تو اپنے گھر چلے جائیں گے۔ اب ان کو اگلے چیف جسٹس کے ساتھ کام تو کرنا ہے نا، میسج تو یہی دیا گیا نا کہ آپ کی نئی پارٹی کے، آپ کی نئی ٹیم کے کپتان جو ہیں وہ قاضی صاحب ہیں۔ قاضی صاحب کا یہ نوٹ چیف جسٹس کے مس کنڈکٹ کی تصدیق کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس نوٹ کی بنیاد ہی بندیال صاحب کے استعفے سے ہونی چاہیے تھی، ورنہ حکومت ضرور ایکشن لینا چاہے، کیونکہ ایک آئینی ادارے کو ایک شخص کو تباہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اب کیوں وہ تباہ کر رہے ہیں، میں اس پہ سمجھنے سے قاصر ہوں۔ میری سوچ کے مطابق کیا وہ کوئی کرپشن کر رہے ہیں، عمران خان سے پیسے لے رہے ہیں، مجھے نہیں پتا۔ کیا وہ اپنے گھر کی عورتوں سے بلیک میل ہو رہے ہیں چیف جسٹس صاحب، مجھے نہیں پتا۔ کیا ان کو کسی جگہ سے کوئی بہت بڑی سپورٹ مل رہی ہے، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ باقیات جو ابھی جن سے لوگ فیض یاب ہوتے تھے، میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنا طاقت، اس میں اتنی اسٹرینتھ، اتنی طاقتور ہے کہ وہ پاکستان کی فوج کو، پاکستان کے اداروں کو، پاکستان کی حکومت کو سب ایک سائڈ سے نچایا جا رہا ہے۔ میں نہیں سوچتا ایسا ہے۔ تو پھر وہ کون سی طاقتیں ہیں جو چیف جسٹس بندیال صاحب کو یہ سب کچھ کرنے پہ مجبور کر رہی ہیں؟ یہ سمجھنے سے میں قاصر ہوں، میں بالکل قاصر ہوں۔ میرے لیے یہ میں آئی ڈونٹ نو، یہ اگر آپ لوگ اپنے کمنٹس میں بتائیں گے کہ وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں، کہ اپنی ہی اسٹیٹ، اپنی ہی حکومت کے خلاف جا رہے ہیں، ایک ایسے شخص کے لیے، ایک ایسے شخص کی ضد کے لیے جو کہ دنیا بھر جانتی ہے کہ وہ غلط ہے۔ بٹ اینی ہاؤ، یہ چھوڑتے ہیں وقت پر۔ ادھر حکومت نے بھی اپنی ٹیم تیار کر لی ہے۔ ملٹری کورٹس کے خلاف کیس میں شہباز شریف کی نمائندگی بیرسٹر فروغ نسیم کریں گے۔
वज़ीर दफ़ा ख्वाजा असद की नुमाइंदगी इरफान कादर करेंगे, जबकि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की नुमाइंदगी शाह खावर करेंगे। तीनों बहुत तगड़े वकील हैं। अब ये जो बैरिस्टर फरोग नसीम साहब हैं, आपको पता है मुशर्रफ की टीम से लेकर मतलब इमरान खान साहब, मतलब तगड़े इनकी चीज़ें होती हैं। जब ये तैयारी करके आते हैं तो इनको पता होता है इन्होंने क्या करना है। और जो ख्वाजा असद साहब की नुमाइंदगी इरफान कादर करेंगे, उनके बारे में मेरे ख्याल में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरे ख्याल में वाहिद वकील हैं जिनको देख कर जजों की टांगे नहीं कांपती, टांगे ही कांपती, ठीक है, ये लफ्ज़ ठीक है, कांपती टांगे और टांगी कांपती, तो वो मेरे ख्याल में उनकी तो कांपती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा धमाका है। शाह खावर साहब जो हैं वो भी एक इंतहाई काबिल वकील हैं, बड़े बड़े केस इनकी इनकी लिस्ट पर हैं जो इन्होंने जीते हैं, लड़े हैं। कादर साहब के सामने, बट इन इन तनमीनों के दरमियान में से जब इरफान कादर साहब सामने आएंगे तो बिलीव करें, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि चीफ जस्टिस साहब जो है वो जो उठ के चले जाएंगे, या फिर वो इनके सवालों के जवाब नहीं देंगे, या इनका सामना नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत तगड़ी टीम है जो अपनी हुकूमत ने तैयार कर ली है। वैसे भी हुकूमत को काजी साहब ने बड़ी अच्छी ग्राउंड दे दी है। अब इस ग्राउंड पर कादर, इरफान कादर जैसे प्लेयर खेलेंगे। बड़ी सादी सी बात है जी, इरफान कादर क्या कहेंगे जाके वहां पे? वो यही कहेंगे कि अगर आपका अपना साथी जज ये कह रहा है कि ये बेंच ही नहीं है, आपका अपना साथी जज जो आने वाले वक्त में चीफ जस्टिस बन चुका है, उसका नोटिफिकेशन हो चुका है, जब वो ये कह रहा है कि आपका ये जो बेंच है वो बिल्कुल भी लीगल बेंच नहीं है, इसकी कोई हैसियत नहीं है, और अगर आपका साथी और आने वाला चीफ जस्टिस इस बेंच को नहीं मान रहा, तो हम इसको क्यों माने? किस तरह मान सकते हैं? उठाकर इरफान कादर बिल्कुल रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे चीफ जस्टिस का ये बनाया हुआ बेंच, और चीफ जस्टिस की साथ बैठे हुए लोगों को मेरे ख्याल में छोड़ने वाले नहीं है इरफान कादर साहब। बड़ी सादी सी बात है ना, जब उनका अपना साथी, जब आने वाला चीफ जस्टिस नहीं मान रहा इस बेंच को, तो इरफान कादर तो फिर इसकी धज्जियां उड़ा देगा। लेकिन इसका अब आने वाले मंडे जो भी इसकी जो डेट है हियरिंग की, उस पर पता लगेगा। लेकिन आप लोग जरा मेहरबानी कर दीजिएगा, इसको बंद करने से पहले एक दफा सब्सक्राइब वाला बटन जो है ना वो देख लीजिएगा। अगर आपने किया हुआ है तो थैंक यू वेरी मच, नहीं किया तो कर दें। और को आपके साथ दोस्त यार बैठा हुआ है तो उसको भी रिक्वेस्ट कर दें कि यार चैनल है साडा अपना ही चैनल है, साडा अपना ही भरा है, किसी का ਵੱਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਛੋਟਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀਰ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਯਾਰ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੋਸਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸੰਧੀਲਾ, ਇਹਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ जरा प्लीज लाइक कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो, और बेल आइकन जरूर ऑन करना। आपकी कीमती राय, मैं आज पढ़ा था गर्मी वाले पे बड़े मजे के मैसेज, तो मैं आपके मैसेज पढ़कर जवाब देने की कोशिश करता हूँ जितना दे सकता हूँ, और अपनी टीम से भी कहा हुआ है कि जो हमारे सवाल होते हैं उनको हमेशा जरूर रिप्लाई किया करें। ख्याल रखें, इजाजत दें। हाँ, व्हाट्सएप ग्रुपों में भी लोग सेंड करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज।